وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ہم سورۃ فاتحہ کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ یہ وہ عظیم ترین سورت کہ جسے ہم ہر روز 30 مرتبہ سے زیادہ پڑھتے بھی ہیں اور نمازوں سے سنتے بھی ہیں، اور جس کی آیات حقیقت میں صرف آیتیں ہی نہیں بلکہ ہر لفظ جو ہے وہ مسلمان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ تو ضرورت ہے ہر مسلمان کو اس سورت کو سمجھنے کی، جاننے کی۔ سابقہ ملاقاتوں میں ہم نے اس سورت کی فضیلت اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ ان کے بارے میں بیان ہوا تھا، اور اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پر بات کی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کبریائی، اس کی عظمت اور اس کی جلالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کس قدر عظیم ذات ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو رب ہے عالمین جہانوں کا، جہانوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ یہ کائنات کتنی بڑی ہے کہ جس کی وسعتوں کو آج تک انسان پہنچے، اس کو جاننا تو دور کی بات بلکہ اس کا کو اندازہ بھی نہیں لگا سکا۔ تو وہ رب ہے کہ جس رب پر ہمارا ایمان ہے، اور یقینی طور پر اتنے عظیم رب پر ایمان کے بعد پھر انسان اس کا اس اللہ پر کیا یقین ہونا چاہیے، اس اللہ پر کیا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اللہ کے نام ہیں۔ بیان ہوا تھا کہ لفظ اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ کے نام ہیں سبھی کیا ہیں؟ صفاتی نام ہیں، جس میں اللہ کی صفت ہے۔ تو رحمان اور رحیم میں کیا صفت ہے؟ اللہ کی رحمت کی صفت، کہ جو اللہ تعالیٰ، ہم ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان، رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ناموں کا ذکر یہاں پر کیوں کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ نے رب العالمین کہا کہ اللہ کون ہے؟ جہانوں کا رب ہے، تو ذہن میں ایک بہت عظیم ترین ذات کا تصور پیدا ہوا۔ اب اس عظیم ذات سے آدمی کوئی چیز مانگنی ہو تو بڑی چیز مانگتا ہے۔ بادشاہ آپ کو ملاقات کی دعوت دیتا ہے، آپ بادشاہ کے پاس جاتے ہو، بادشاہ کہتا ہے کوئی اگر تمہارا مطالبہ ہے، کوئی ڈیمانڈ ہے تو کرو۔ تو بادشاہ سے کیا ڈیمانڈ کرو گے؟ کوئی بڑی چیز مانگو گے نا۔ تو رب العالمین سے بھی تقاضا تو یہی ہے کہ آدمی کو بڑی چیز مانگے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا ہی مہربان، رحیم و کریم بھی ہے۔ دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں کہ بڑا بادشاہ ہے تو اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی بات کرنا، کوئی اس طرح کی چیزیں کرنا اس کو لائق نہیں ہوتی، اس کی گستاخی ہو جاتی ہے۔ رب العالمین ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے تم نے اپنے جوتے کا تسمہ مانگنا ہو، ہنڈیا کا نمک مانگنا ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ بڑی چیز مانگنی ہو، فردوس کا سوال کرنا ہو جو جنت کی سب سے اعلیٰ جگہ ہے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی دنیا کی چیز چاہیے تو وہ بھی، کیونکہ وہ رب العالمین رب ہے، وہی دینے والا ہے۔ تو یہ مناسبت ہے رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کی۔ لیکن رحمان اور رحیم اللہ کے دونوں نام، ان میں کیا فرق ہے؟ معنی تو دونوں کا رحم سے ہے۔ ماشاء اللہ، بھائی نے بہت اچھا جواب دیا ہے ماشاء اللہ، کہ رحمان کی وہ صفت ہے کہ جو دنیا میں، جس کی رحمت دنیا میں لیکن آخرت میں بھی ہے، لیکن آخرت میں رحمت صرف ہے رحیم کی۔ اس لیے ہم بعض اوقات رحیم کا معنی کیا کرتے ہیں کہ بخشنے والا۔ بخشش کس کے لیے ہے؟ صرف مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے تو نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں کافر بھی نعمتیں پا رہا ہے، جانوروں کے بھی ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں،
یہ ساری اللہ کی رحمان ہونے کی صفت، لیکن رحیم کی وہ رحمت کہ جو اہل ایمان کے لیے خاص ہے، جو بخشش کے انداز سے ہے۔ ایک تو یہ معنی۔ دوسرا رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان کی وہ رحمت جو بے پایا ہے، بہت بڑی ہے، اس لیے رحمان کا لفظ جو ہے اس کو جس طرح کہتے ہیں صیغہ مبالغہ، ایک مبالغہ کے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی مبالغہ نہیں، اب کتنی بھی صفتیں بیان کر لو اس کا حق ادا نہیں ہوتا، مبالغہ کرنا تو دور کی بات ہے، سمجھے نا؟ لیکن ہم اپنے الفاظ میں بعض اوقات کہتے ہیں کہ صیغہ مبالغہ، مبالغہ کی صفت، تو رحمان کے اندر یہ چیز ہے کہ جس کی رحمت بہت بڑی ہے، اور رحیم کے اندر وہ رحمت جو جاری ساری ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو دونوں ناموں کے ملنے سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے اور کس قدر ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم کے حوالے سے کچھ علماء فرق ذکر کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ ناموں کے اندر جو صفت ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس قدر رحیم ہے، اس قدر مہربان ہے، تو اس قدر مہربان ذات کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، اور ہم نے اللہ کی یہ صفت جو ہے اپنے اندر کہاں تک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کی یہ صفتیں جس میں یعنی کہ انسان اپنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کی جائیں، اپنے اندر بھی رحمت کی صفت پیدا کی جائے۔ رمضان میں لیلۃ القدر کی رات میں دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بڑا ہی عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، تو اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر بھی یہ صفت پیدا کریں، معاف کرنے کی۔ اسی طرح رحمت کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ صفت ہے کہ جو بہت بڑی ہے۔ اب عام طور پر آج کل سوشل میڈیا میں وہ بات گھوم رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ کی گستاخی ہے، اللہ کی گستاخی ہے۔ یہ صرف 70 مائیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو جب پیدا کیا، تو رحمت کے 100 حصے کیے، رحمت کے 100 حصے کیے، ان 100 حصوں میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور صرف ایک حصہ پوری مخلوقات میں تقسیم کیا، اس میں مائیں بھی ہیں، سمجھے نا؟ صرف 100 میں سے ایک حصہ پوری مخلوقات، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، حیوان ہیں، کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی دیکھو، اس کی بھی اپنے بچے کے اوپر کیا شفقت مہربانی ہوتی ہے، وہ اسی رحم کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا نتیجہ۔ تو جس اللہ کے پاس 99 رحمتیں ہیں، اس کو یہ کہا جائے کہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا ہے، کتنی بڑی اللہ کی گستاخی ہے حقیقت میں۔ اور قیامت کے دن یہ ایک رحمت جو اللہ نے بندوں میں تقسیم کی ہے، مخلوقات میں تقسیم کی ہے، یہ بھی اللہ کے پاس واپس لوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے، لیکن مہربان ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم اس کی اس مہربانی سے ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ کہتے ہیں کسی کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ کیا چیز ہے؟ کسی کے گھٹیا ہونے کی دلیل ہے۔ ایک آدمی بڑا شریف ہے، بڑا اچھے مزاج کا ہے، آپ اس کی شرافت سے غلط فائدہ اٹھاؤ، سمجھے نا؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے رحیم ہونے کا بیان کیا ہے، وہاں اس کے ساتھ اپنی شدت، اپنے عظیم بڑے سخت عذاب کا ذکر کیا ہے۔ سورہ حجر 14 پارے میں فرماتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور جو میرا عذاب ہے وہ بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ اس لیے بندے کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھنا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی امید، اللہ کی مہربانیوں کی امید، اور دوسری طرف اللہ کے عذاب کا ڈر، جس کو احادیث میں خوف و رجا کا نام دیا جاتا ہے، کہ اللہ کا خوف و ڈر بھی اور اللہ کی رحمت کی امید بھی۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ ہوں گی تو انسان سے ہی چلے گا۔ اگر ایک چیز کو غالب کر لیا، صرف رحمت، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، پھر نماز بھی نہ پڑھو، کوئی دین کا کام بھی نہ کرو، جو برائی ہو سکتی کرتے جاؤ، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانیاں ضرور ہیں، لیکن اسی کے لیے ہیں کہ جو اس مہربانی کا حقدار ہے، اس کے لائق ہے۔ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اور
دوسری کیا ہے؟ جہنم بھی ہے. تو جہنم کس کے لیے ہے؟ اگر جنت ہے تو جنت کے مقابلے میں جہنم کیوں ہے؟ بلکہ جنت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، کہ جس کے ذریعے میں اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں، اور جو اس رحم کے لائق نہیں ہوتا اس کے لیے پھر کیا ہے؟ وہ جہنم بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں ہمارے سامنے ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت، تاکہ اللہ کی رحمت سے آدمی مایوس نہ ہو کہ بڑے گناہ کر لیے، اب تو میری تو بخشش نہیں ہوگی، میں تو مارا گیا. آدمی مایوس ہو جاتا. اور شیطان کا یہ بھی بھائیوں بہت بڑا وار ہے کہ بعض اوقات انسان گناہوں میں اس قدر آگے ہوتا ہے کہ شیطان مایوس کرا دیتا ہے کہ تیری تو بخشش ہوگی نہیں. ایک طرف یہ اللہ کی رحمت کی امید، لیکن ساتھ ساتھ اس کے عذاب کا ڈر بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے تو اس کے بعد ساتھ ساتھ اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے. اس لیے مومن کو، مسلمان کو زندگی میں یہ دونوں چیزیں اپنے ساتھ برابر رکھنی چاہیے. جس طرح پرندے کے پر برابر ہوتے ہیں تو صحیح اس کی اڑان ہوتی ہے، ایسے ہی مومن کے ساتھ یہ دونوں چیزیں، اللہ کی رحمت کی امید اور اس کی پکڑ کا، اس کے عذاب کا ڈر، جب تک دونوں برابر نہیں ہوں گی اس وقت تک صحیح نہیں چلے گا. لیکن مرتے ہوئے انسان کو کیا چاہیے؟ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید کو غالب کرے. دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید کو غالب کرے. گناہ تو ہو گئے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اب عمل کا وقت نہیں رہا، موت ہے. سمجھے نا؟ عمل کا وقت ہے تو اس وقت آدمی توبہ کرے، نیک عمل کرے. لیکن دنیا سے جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اللہ سے مہربانی کی، رحمت کی امید ہے، نیکی کرتے ہوئے، اس کے دین پر چلتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بہت بڑی ہیں. تو یہ ہے الرحمن الرحیم کے مختصر ہم نے جو معنی بیان کیا، ورنہ تو بہت سی تفصیلات ہیں. اگلی آیت بھی ساتھ لے لیتے ہیں آج. اس کے بعد ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین. مالکی وہ مالک ہے، یوم دن، دین کا معنی بدلہ، جزا اور سزا. ہمارے کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. عربی میں اسی کو کہتے ہیں کما تدین تدانو. وہاں تدین تدانو یہی لفظ دین کا لفظ. تو دین کا لفظی معنی کیا ہے؟ ادلا بدلہ، کسی کا جزا و سزا. تو وہ مالک ہے کس کا؟ قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، جزا سزا کے دن کا. اور مالک کے اندر ایک دوسری قرات ہے ملک یوم الدین. شاید کبھی آپ نے کسی امام کو پڑھتے ہوئے سنا ہو کہ مالکی کہنے کے بجائے ملک. تو دونوں ہی قراتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ مالک بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملک بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم صفتیں ہیں کہ اللہ مالک بھی ہے ہر چیز کا، قیامت کے دن کا بھی، اور ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات آدمی مالک ہوتا ہے لیکن ملک نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنی ہی چیز پر اختیار نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ آپ اپنے گھر کے حوالے سے گورنمنٹ کے آرڈر کو رد کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ کہے کہ آپ کا گھر گرانا ہے یا وہاں سے روڈ بنانا ہے تو کیا خیال ہے؟ ہاں، آپ نہیں کرو گے، آرڈر ماننا پڑے گا. سمجھے نا؟ کیونکہ آپ مالک ضرور ہے، ملک نہیں ہے. لیکن جب مالک صاحب ملک بھی ہوں گے تو چیز بھی آپ کی ہے اور آرڈر بھی آپ کا خود ہے. سمجھے نا؟ اور یہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے. یوم الدین بدلے کے دن کا. تو کیا اللہ تعالیٰ آج مالک نہیں ہے؟ اللہ تو ازل سے لے کر ہمیشہ سے ہر چیز کا مالک ہے. تو پھر قیامت کے دن کو خاص کیوں کیا؟ قیامت کے دن کو خاص اس لیے کیا کیونکہ قیامت کے دن کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی. آج ہم میں سے ہر کوئی، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، ہاں یہ زمین میری ہے، بادشاہ کہتے ہیں ملک میرا ہے. سمجھے نا؟ آج ہر کوئی چھوٹی یا بڑی ملکیت کا دعوے دار ہے، چاہے وہ حقیقی اس کی نہیں ہے، حقیقی آج بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن پھر بھی ایک طرح کی ملکیت ہے، چاہے وہ مجازی ہی کیوں نہ ہو. لیکن قیامت کے دن یہ مجازی ملکیتیں بھی نہیں ہوں گی. انسان قبر سے اٹھے گا، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، ننگا جسم، پہنا جسم، کوئی کپڑا نہیں، کوئی ہاتھ میں چیز نہیں، خالی ہاتھ، جس طرح قبر میں دفن ہوا تھا، وہ کفن بھی بلکہ اس کے اوپر نہیں ہوگا.
اس انداز سے قیامت کے دن اللہ کے ہاں کھڑا ہوگا، کوئی کسی چیز کا مالک نہ ہوگا، بلکہ قرآن میں آتا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمینوں آسمانوں کو ہاتھ میں لے گا اور کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے کہ جو ملکیتوں کا دعوے دار ہے؟ اس دن ساری ملکیتیں صرف اللہ کی ہیں، اس لحاظ سے مالک کہ وہ مالک ہے، ملک ہے قیامت کے دن کا۔ اچھا، قیامت کے بہت سے نام ہیں ویسے تو قرآن کریم میں، لیکن یہاں فاتحہ میں اللہ نے جو اس کو نام دیا ہے الدین کا، یوم الدین، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمیں تھوڑا ہوشیار کرنا ہے، ہمیں الرٹ کرنا ہے کہ ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے ہمیں اس قیامت کی بھی فکر ہو کہ جو قیامت ادلے بدلے کا دن ہے، جو جزا سزا کا دن ہے، صرف قیامت نہیں ہے بس کھڑے ہونا قبروں سے، صرف اللہ کے ہاں پیش ہونا، بلکہ حساب کتاب ہے، جزا سزا ہے، اللہ کے حوالے سے کیا معاملات ہیں، ہمارے بندوں کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں۔ آج ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، بندے کو اللہ نے کوئی طاقت دی ہے، کوئی مال دیا ہے، کوئی قوت دی ہے، کوئی صلاحیتیں، کوئی اتھارٹی دی ہے، تو کیا کیا ظلم ہوتے ہیں، سمجھتا ہے کہ میں جو کروں کون پوچھنے والا ہے؟ ہاں پوچھنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ جب پوچھا جائے گا، اس دن اللہ بھی اپنے بارے میں پوچھ لے گا، اپنے حقوق کے بارے میں۔ نماز پڑھی، بس سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا، اور باقی اللہ کے احکام اور بندوں کے معاملات بھی۔ نبی کے وسلم آتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے میں سے غریب فقیر کس کو سمجھتے ہو؟ تو صحابہ مانتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوتا وہ غریب ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ اصل غریب میری امت کا وہ ہے کہ جو قیامت کے بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن لوگوں پر ظلم زیادتیاں، کسی کا مال کھایا، کسی کو مار پیٹ کی، کسی کو چغلی غیبتیں کی، گالی کو، جو طرح طرح کے ظلم زیادتیاں ہوتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کو بڑی نمازیں پڑھ کے آ جاؤ جنت میں؟ نہیں، جب تک بندوں کے حق ادا نہ ہوں گے اس وقت تک معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ اب حق کہاں سے ادا ہوں گے؟ قبر سے تو خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ ہی اٹھیں گے، وہاں پر کچھ پاس تو نہیں ہوگا جو لوگوں کو دیں گے۔ ہاں، پاس کیا ہوگا؟ وہ نیکیاں ہوں گی، نیکیاں ہوں گی جو لوگوں کو دے کر جان چھڑانا پڑے گی۔ حتیٰ کہ آپ مانتے ہیں کہ بعد ایسے ہی بدبخت ہوں گے، یہ فقیر جس کی بات کر رہے ہیں آپ، کہ لوگوں کو نیکیاں دے کر بھی فارغ نہیں ہوگا، ابھی حقدار اور باقی ہوں گے۔ اب حقدار باقی، نیکیاں ختم ہوگی، پھر بھی ابھی کچھ نہیں، جاؤ تم نہیں، ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ نیکیاں ختم ہوگی، لوگوں کے گناہ بھی سر پر لے لیا، اب جائے گا کہاں پر؟ ثم یلقی فی النار، پھر جہنم میں جائے گا۔ اس لیے یہ یوم الدین ہے، یہ ہے بدلے کا دن، یہ ہے جزا سزا کا دن، کہ جس کی ہمیں ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فاتحہ میں لایا، اسی ایسے آیت کو لایا اسی لیے ہے کہ تاکہ ہمیں ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے اس قیامت کی یاد ہو، وہ سامنے ہو، اس کی فکر ہو، کیونکہ قیامت پر ایمان بھائیو بہت بڑی چیز ہے کہ جو بندے کو سیدھا کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، فرماتے تھے کہ اگر قیامت پر ایمان نہ ہوتا تو ہم کچھ اور ہی ہوتے، ہم جو مرضی کرتے چاہو، کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن قیامت پر ایمان، آپ اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ وہ ان چیز ہے کہ جو انسان کو قدم قدم پر کنٹرول کرتی ہے۔ زبان سے بولتے ہیں کہ کل اس کا جواب دینا ہوگا، کیا بول رہا ہوں، کانوں سے سنتے ہیں، سن تو رہے ہیں، کل اللہ نے پوچھ لینا کیا سنا تھا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موبائلوں پر کیا کیا بےہودہ منظر۔ ہاں، جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر ایسے منظر نہیں دیکھے جاتے، سمجھے نا؟ ہاں، یہ قیامت پر ایمان۔ اور جب نہیں ہوتا، آپ پڑھیے قرآن کریم کو، اللہ نے کتنے منظر بیان کیے ہیں قیامت پر ایمان نہ لانے والوں کے، کیا ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ مانتا ہے کہ وہ یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے، اور وہ مالک ہے اس دن کا، اور کوئی مالک نہیں ہے۔ ہاں، اور کوئی مالک نہیں ہے، اور قیامت کے دن کا کوئی مالک نہیں ہے۔ سورۃ انفطار کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا مانتے ہیں؟ وَالْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، کہ اس دن کے ساری ملکیتیں، اختیارات صرف اللہ کو ہیں، کسی کے پاس اس دن کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ مخلوقات میں، اللہ کی مخلوقات میں آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی سب سے اونچی بڑی ہستی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ تسألینی من مال ما شئت، کیا فاطمہ دنیا کے مال میں سے جو میرے پاس ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، تمہیں دیتا ہوں، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ یعنی کائنات میں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہستی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں آپ کا جو مقام ہے کسی کا اور مقام نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی چہتی بیٹی فاطمہ کو فرماتے ہیں کہ جس سے بڑھ کر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق رشتہ نہیں ہے، اس کو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تیرے کسی کام میں آ سکوں گا۔ اور یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہنے والا سید آدم ہے، آدم کی اولاد کا سردار ہے، اور جس کو کہہ رہے ہیں وہ عورتوں کی سردار ہے فاطمہ دل۔ اگر یہ ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے تو آپ کے بعد پھر کون ہے کہ جو کسی کے کام آنے والا ہو؟ تو یہ ہے مالک یوم الدین کہ اس دن کے سارے اختیارات اللہ کو ہیں۔ قیامت کے حوالے سے لوگوں کے بڑے بڑے غلط تصورات۔ ہاں کافر کہتے قیامت ہے ہی نہیں، مار کے مٹی بن کے ختم ہو گئے۔ ہاں کو کہتے قیامت تو ہوگی لیکن وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام جس کو ہم پوجتے ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے، بچا لیں گے، وہ بچا لیں بلکہ وہی ہمارا حساب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے باللہ۔ اور دوسرے کچھ وہ بھی کہ جنہوں نے اپنے بڑے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں، ہاں وہ جواب دے لیں گے، وہی بچا چھڑا لیں گے، ہمیں تو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، بادشاہ ہو، فقیر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بھی کیوں نہیں، ہر ایک نے اکیلے اکیلے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کے پیر و مرشد، نہ اس کے کوئی لیڈر دوسرے تیسرے، اکیلا خود ہی اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ دنیا میں تو عدالتوں میں وکیل ہو جاتے ہیں نا، ہاں وکیل سارا کیس لڑ لیتے ہیں، جھوٹوں کو سچا بنا دیتے ہیں، ہاں مجرموں کو بری کر دیتے ہیں، سمجھے نا۔ لیکن قیامت کے دن خود ہر انسان کو اپنا کیس خود لڑنا ہے، وہاں پر کوئی وکیل نہیں۔ وکیل تو دور کی بات، اللہ آپ مانتے ہیں کہ حتیٰ کے درمیان میں کوئی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہوتا ہے کہ آدمی بات صحیح نہیں کر سکا، ترجمہ کرنے والے نے آپ کی بات کو اور ذرا بہتر بنا دیا۔ قیامت کے دن یہ بھی نہیں، جو کرنی بات آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ تو یہ ہے مالک یوم الدین۔ تو اس دن کے سارے اختیارات صرف اللہ کو ہیں۔ آپ کہیں گے شفاعت تو ہے نا، ہاں شفاعت ہے، کوئی شک نہیں، قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا اس کا، لیکن اس شفاعت کا بھی سارا اختیار شروع سے آخر تک اللہ ہی کے پاس ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ آیت الکرسی پڑھتے ہو آپ کہ کون ہے کہ جو اللہ کے ہاں سفارش کرے اس کے حکم کے بغیر؟ تو سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی اللہ کے نبیوں کی، نیک بندوں کی، فرشتوں کی، لیکن وہ بھی صرف محض اللہ کے اختیار سے، اللہ کے آرڈر سے، کہ اللہ جس کو آرڈر کرے کہ تو سفارش کر، اچھا جس کو آرڈر ہوگا جس کی مرضی کر لے، نہیں، بلکہ جس کے لیے کہا جائے گا کہ فلاں کی سفارش کرو، تو پھر بندے کے ہاتھ میں کیا رہا؟ جس نے سفارش کرنی بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور جس کی کرنی ہی وہ بھی اللہ کی اجازت سے، پھر باقی کیا رہا؟ ہاں یہ ہے قیامت کے دن۔ تو یہ ہے مالک یوم الدین۔ تو اگر قیامت کے دن کا مالک وہ ہے، اختیارات اس کے ہیں، تو پھر اسی سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ آیت جو ہمیں پڑھتے ہوئے قیامت کی یاد دہانی ہونی چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔